کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں لکھنے کی، صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ جس میں طاقت زیادہ ہو عدالت ان کی غلام ہوتی ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ دشمن سے مت ڈرو بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپ کے بیچ بیٹھ کر دوگلے پن سے ڈبل پالیسی چلتا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ واصف علی باصف۔ زندگی بہت مختصر ہے، رنجشیں رکھنے، نفرتیں پالنے اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا جی سکتے ہو مسکرا کر جیو، معاف کرو، محبت بانٹو، نیکی کماؤ، کیونکہ ایک دن صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے ان کو خاک پتہ ہوگا تم نے ان سے اچھائی کون سی کی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں 2 پنکھے ہیں، مگر ان میں سے ایک ہی چلتا ہے۔ جو چلتا ہے اس میں بہت دھول جمی ہوتی ہے، جو بند پڑا ہے وہ ایک دم صاف ہے، مگر باہر سے جو بھی آتا ہے وہ اس بند پنکھے کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے اس طرح اس پنکھے کو بھی صاف رکھا کرو۔ اب انہیں کیسے سمجھائیں؟ جو ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں وہ گندے ہی ہوتے ہیں۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ واحد بینک جس کی شاخ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے وہ صدقے کا بینک ہے۔ آپ اس میں اپنی دنیا سے جمع کرواتے ہو اور اس سے اپنی آخرت اور دنیا میں حاصل کرتے ہو، بس اپنے اس اکاؤنٹ کو ہمیشہ فعال رکھو۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا اچھا ایک کردار ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر اچھا کردار انسان کو ہمیشہ عزت اور محبت دلاتا ہے۔ بڑوں کا سایہ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے۔ روکنے ٹوکنے والے دراصل سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ جو ڈانٹ لگتی ہے وہ کردار بناتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے وہ راستہ دکھاتی ہے۔ بے لگام آزادی اکثر تباہی لکھ دیتی ہے۔ باغ ہو یا زندگی، مالی کے بغیر بکھر جاتی ہے۔ قدر کرو ان آوازوں کی جو تمہیں روکتی ہیں، یہی آوازیں تمہیں گرنے سے بچائیں گی۔ رشتے بھی پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے پر پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح وقت اور پیار نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ زندگی کے کھٹن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ تمہاری زندگی میں جو بھی کامیابی یا ناکامی آتی ہے وہ کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے روز کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں، تمہاری سوچ کے انداز، تمہارے رد عمل اور تمہاری عادتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنا ماحول اور اپنی روزمرہ کی عادتوں کو بدلنا ہوگا۔ پسندیدگی اور محبتوں کے اظہار کے لیے خوبصورت الفاظ کی نہیں، جذبوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ میں اتنی کشش ہوتی ہے، وہ خود بخود دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کسی سے اتنی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی کی اتنی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی لو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں وہ لوگ جو حد سے بڑھتے ہیں ان کے ہاتھ تکلیف کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی اہمیت دیں، ورنہ سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ مخلصی سنبھال نہیں پاتے۔ ایک حقیقت سیانے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنی ہی لیں۔ ڈرائنگ روم تک بلائے تو لانچ تک مت جائیں، لاؤنج میں بٹھائے تو اندر کے کمروں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں اتنا پیسہ کما کر بھی کیا حاصل کرو گے؟ آخرکار یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ یہ بات کہنے والے بھی ایک لیکچر کا 1 لاکھ لیتے ہیں۔
جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہو مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ صاف بتایا ہے اسے مخلص ہوں، باجرہ ڈال کر چڑیا نہیں پکڑی میں نے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہو تو میں اسے بہترین بنا کر عطا کر دوں گا۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی، کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، گھر جیسی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ پالش، مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ ڈگری یا اعلیٰ تعلیم یا اعلیٰ کام کی ضرورت نہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکیں۔